بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا پروگرام ایک شخصیت کے حوالے سے. آج ہمارے مہمان ہیں منظور قادوانی صاحب. یہ ہیں نائب صدر آل سٹی تاجر اتحاد، سابق چیئرمین لا اینڈ آرڈر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور چیئرمین ہیں ڈپلومیٹک کمیٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن کے. آج ان سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور جو موجودہ حکومت نے صنعت کاروں کو جو ریلیف دیا ہے، اس میں تاجروں کو کیوں نظر انداز کیا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم جناب قادوانی صاحب. وعلیکم السلام. آج آپ ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو کراچی میں امن و امان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ تاجر اور ہمارا صنعت کار کس حد تک اس صورتحال سے مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. آپ نے پاکستان ٹائم نیوز کا چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ آنے کا اور مجھے دعوت دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. جو آپ نے بات کی لا اینڈ آرڈر کی کہ کراچی کا تاجر اس وقت بے یار و مددگار ہے. بھائی صاحب، سب سے زیادہ پاکستان کا ٹیکس پیئر کراچی کا تاجر ہے. کراچی کا تاجر ٹیکس دینے کے باوجود بھی بہت مشکلات کا شکار ہے. آج ہماری کراچی چیمبر آف کامرس میں ایک میٹنگ تھی. میں آپ کو آج کی ایک شیئر کر دوں بات. تازہ خبر. کافی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے تھے. اس میں ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے کہا کہ سائڈ ایریا میں انفراسٹرکچر ٹھیک ہونے کا جو اعلان ہوا ہے اس میں کیا شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کا روڈ اس میں کور ہے یا نہیں ہے. اس شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کے روڈ پہ پیدل نہیں چل سکتے آپ. جی ہاں، میں نے دیکھا ہے. کراچی موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ 2.5 سال پہلے روڈ کا انفراسٹرکچر سارا تباہ اور وہاں پر مٹی بجری آہستہ آہستہ ڈال کے 2.5 سال ہو گئے اس میں پیدل نہیں چل سکتے. ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. کراچی کا تاجر وفاق کی طرف دیکھتا ہے، سندھ حکومت کی طرف دیکھتا ہے. کراچی کا تاجر گاڑی رجسٹریشن کرانے جاتا ہے، موٹر وہیکل ٹیکس دیتا ہے. اس کو نمبر پلیٹ تو ملتی نہیں ہے. کہتے جی نمبر پلیٹ نہیں آئے گی جب آپ کو دے دیں گے. 2-3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اس میں قصور کس کا ہے آپ بتائیے. لا اینڈ آرڈر کے متعلق ڈیفینیٹلی ہر پروگرام پہ ہر تاجر نے یہ بات کی ہے. ہمارے چیمبر کے پلیٹ فارم پہ بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے. 2013 تک کراچی کا جو حال تھا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پلان کے تحت کراچی کو کھلی فضا میں کاروبار کرنے کا موقع دیا. اس میں سندھ پولیس، رینجرز، پاکستان آرمی، آئی سیلوٹ دیم. 2013 کے بعد جب یہ معاملات ٹھیک ہو گئے، آج کراچی کا تاجر کاروبار تو کر رہا ہے. لاک ڈاؤن نے ویسے ہی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ کرائم اور بہت سارے ایشوز. کراچی کا تاجر بے یار و مددگار ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے پورے کراچی میں. سر اسٹریٹ لائٹس کیماڑی سے لے کر کیماڑی پہ آپ چلے جائیں، آج چلے جائیں کیماڑی پہ ہمارا اتنا بڑا اتنا امپورٹ بیس کنٹری اور ایکسپورٹ بیس کنٹری ہے. پورے کیماڑی پورٹ کے ایریا میں کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. لیکن سر اس میں آپ جو ہے کس کو مرد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیا یہ اسٹریٹ لائٹ کا کام بھی وفاق کرے گی؟ میں علی زیدی صاحب کی توجہ سے چاہوں گا کہ وہاں پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جس میں آرمی سے، نیوی سے لوگ آتے ہیں اور اپوائنٹ ہوتے ہیں ایز اے چیئرمین. کیا ان کی ایڈمنسٹریشن بھی یہی ہے کہ کراچی پورٹ کی لائٹس جو باہر کی اسٹریٹ لائٹس ہیں، اتنا برا حال ہے اس روڈ کا، اتنا ٹریفک ہے اور مس مینجمنٹ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ قادوانی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی عوام نے اس شہر کو جن لوگوں کو ووٹ دیا، اس سے پہلے ناظم تھے مصطفیٰ کمال، اور اس کے بعد آپ کراچی کی عوام نے، کراچی کے تاجروں نے پھر وسیم اختر کو منتخب کیا. یہ لائٹوں کا انفراسٹرکچر کا کام تو بلدیات کا تھا نا، غالباً بلدیات کے انڈر میں آتا ہے اور انہی کا کام تھا. انہوں نے روڈ بنانے تھے، انہی لوگوں نے لائٹنگ کرنی تھی، انہی لوگوں نے شہر کو جو ہے روشنیوں کا شہر بنانا تھا. تو اس میں تو سندھ گورنمنٹ یا وفاق کیا کر سکتا ہے؟ سر اس میں وسیم اختر صاحب بری طرح فیل ہو گئے. سندھ گورنمنٹ بری طرح فیل ہے. یہ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، بلدیات کا کام ہے. آپ نے صحیح فرمایا.
آپ مجھے بتائیے جہاں پر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوگی وہاں بڑے آرام سے اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، نہ اس کسی سی سی کیمرے میں آتے ہیں اور نہ جناب ان کا کوئی وہ ہوتا ہے. اور اسٹریٹ کرائم آپ سے لے کر اور اب آپ آئیں شارع فیصل کی طرف، امریکن ایمبیسی والا روڈ ٹوورڈز پی آئی ڈی سی برج، اسٹریٹ لائٹ آف. چیف منسٹر ہاؤس کے راؤنڈ اباؤٹ پہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے. آپ آ جائیں شارع فیصل پر. میں آپ کو بڑے بڑے روڈز کی بات کر رہا ہوں سر. کور ہیڈ کوارٹر، کور 5 ہیڈ کوارٹر کے باہر اسٹریٹ لائٹس بند. جیل سیکورٹی لیبس کہتے ہیں سیکورٹی لیبس ہے، وہاں جیمرز لگا دی ہیں آپ نے، اسٹریٹ لائٹس بند ہیں. جب سے وہ برج بنا ہے جب سے اسٹریٹ لائٹ بند ہے. شہید ملت روڈ ابھی انڈر پاسز بنے، سارا انفراسٹرکچر سارا بیٹھ گیا. لیکن قادری صاحب اس سے پہلے آپ گزشتہ 1.5 یا 2 ماہ پہلے آرمی چیف دورے پر آئے تھے، ان سے بھی آپ کے ایک وفد نے ملاقات کی تھی جس میں قاسم سراج تیلی صاحب بھی شامل تھے. ان سے آپ کی کیا باتیں ہوئیں، کیا وعدے وعید ہوئے؟ کیونکہ کراچی جب آپ کہتے ہیں کہ بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے تو پھر تمام تاجروں نے ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے کون سے مذاکرات ہوئے آپ لوگوں کے؟ عباس صاحب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیے سیاسی پارٹیاں، ہر آدمی کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. سراج قاسم تیلی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ تو تاجروں کی آواز ہیں، لیکن انہوں نے کراچی والوں کی آواز بن کر اور کہا کہ 5 سال کے لیے اس کو ایف ڈبلیو کو دیا جائے، 5 سال کے لیے، اور کراچی کو انفراسٹرکچر کے لیے فنڈز دیے جائیں، ایف ڈبلیو اس کو ٹھیک کرے گا. اس پہ عمران خان صاحب نے شاید 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے اناؤنس کیا تو ڈیفینیٹلی کچھ پائپ لائن میں ہوگا. آپ مجھے بتائیے لیکن کیا یہ سراج قاسم تیلی صاحب کا کام تھا؟ سراج قاسم تیلی صاحب کا کام تو نہیں تھا. انہوں نے 3 کروڑ لوگوں کی آواز بن کے اور آواز اٹھائی، ہر فورم پہ آواز اٹھائی. اس پہ جو ہماری جو بزنس ٹریڈرز گروپس بہت سارے، انہوں نے سیکنڈ کیا سراج بھائی کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پہ، لیکن کچھ ٹھیک ہونا نظر آ نہیں رہا ہے مجھے. لیکن 1200 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے یا جو 1100 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے وہ دنوں میں تو نہیں ہوگا نا، اس میں ایک ٹائم لگے گا. اس میں یا صرف آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی پالیسیاں دے رہے ہیں، کون سے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں. آپ ان سے، آپ قاسم سراج تیلی صاحب کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے، وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ جا کر آپ ملاقاتوں کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں. قاسم سراج تیلی صاحب کے ساتھ تاجر برادری جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک وفد کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ سے اپنے مسائل بیان کی، ان سے ملاقات کی، اس طرح سے وزیر اعظم کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، آرمی چیف کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ کرپٹ سیاستدان جن پر مقدمات ہیں، جو مفرور ہیں، وہ مل رہے ہیں انہیں اپنے مسائل کے لیے، معافی تلافی کے لیے. تو آپ تو اس معاشرے کا ایک باعث شہری ہیں. آپ تو اس نے تو اس ملک کو کچھ دیا ہے، لوٹا تو نہیں ہے. تاجر نے تو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ کیوں نہیں ملتے آرمی چیف سے جا کر، یہ وزیر اعلیٰ سے کیوں ملاقات نہیں کرتے ہیں، وزیر اعظم سے کیوں اپنے مسائل پیش نہیں کرتے ہیں؟ عباسی صاحب اس پچھلے گزشتہ دنوں کی بارش نے ساری کلی کھول دی تھی انفراسٹرکچر کراچی کی. میٹروپولیٹن سٹی کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کے ورسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم میں آ رہا ہے آج. مجھے بتائیے عمران خان اس وقت وفاق کو اور اس پارٹی کو بھی یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے پاس کافی ساری سیٹس ہیں کراچی کی، اس کے باوجود پرائرٹی نہیں دی جا رہی. میں کس کو جا کے شکایت کروں؟ سراج قاسم تیلی صاحب کس کو جا کے کہیں؟ اس کے علاوہ کیا ایسی؟ سر ان کے منتخب نمائندے 14 سیٹیں ایم ایل اے، بالکل ایگزیکٹلی. کراچی سے تحریک انصاف کے 14 ایم ایل اے، ایم پی اے ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہ تو شہر میں موجود ہے نا. ان سے آپ ملنے میں کیوں کباہت محسوس کر رہے ہیں؟ وہ ایم ایل اے جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دی ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، کچھ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹینڈرز ہوئے ہیں، کہیں روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کہیں انفراسٹرکچر کی جو ہے استرکاری بھی ہو رہی ہے. تو اتنی تیزی سے کام نہیں ہو رہا ہے جتنا لوگ محسوس کر رہے ہیں، جتنے عرصے سے وہ پریشان ہیں. ایگزیکٹلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے حوالے سے آپ ان ایم ایل ایز کو، جس طرح سے آپ عموماً بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، تو ان میں ان ایم ایل ایز کو بلا کر ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی آخر کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے آپ لوگوں کو مینڈیٹ دینے کے باوجود
یہ حشر ہے اس شہر کا. میں یہی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ جب ملاقات ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہم بڑے ہارش کوشچن بھی کرتے ہیں, اور سراج بھائی میں ایک کوالٹی ہے کہ سراج بھائی ہارش سوال ضرور کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی کسی اہم منصب کا شخص آیا ہو کراچی چیمبر یا کہیں ملاقات ہو رہی ہو. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ جو پیکج اناؤنس ہوا ہے اس کو خدا را کوئی پرائرٹی بیسس کے اوپر اس کو فوراً ہی امپلیمنٹ کرایا جائے, اور کوئی ایسی ٹیم بنا کے تاکہ کراچی کے لوگ ایٹ لیسٹ اس سے مستفید ہوں. اچھا قادری صاحب, پچھلے دنوں ایک آپ کی جو غالباً تاجروں کی طرف سے کوئی برنچ ہوتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ, اس میں قاسم سراج تیری صاحب کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ تاجر جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ کافی وائرل ہوئی اور اس کے باقاعدہ کافی پبلسٹی ملی اس کو, اس میں کچھ جوابات بھی آئے, پھر قاسم سراج تیری صاحب نے اس کی تردید کی, تو وہ کیا سلسلہ تھا؟ سر دیکھیے, یہ جو آڈیو کلپ ہے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوئی شاہد صاحب ہیں ان کی تھی. لوگ اس کو مکس کر رہے تھے سراج قاسم تیلی صاحب کی وائس سے, اور سراج قاسم تیلی صاحب نے اس کو تردید کی, اور لوگوں نے بھی تردید کی گروپس پہ کہ سراج قاسم تیلی صاحب کی وائس نہیں ہے. انہوں نے پورا اپنا انٹروڈکشن شاہد صاحب نے نہیں کروایا. اس کے بعد سیکنڈ ان کی آڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں میری غلطی تھی. غلطی کیا تھی کہ انہوں نے جو باتیں کی, لوگوں نے کہا کیا غلط بولا. میں نے کہا ایک بات تو غلط یہ کہی کہ وہ لنچ پہ گئے ہیں, ایسا کوئی لنچ نہیں ہوا, جس کی انہوں نے بعد میں تردید کی شاہد صاحب نے, جن کی یہ وائس تھی کہ میں غلط بول گیا غصے میں آ کے یا میں جذبات میں آ کے کہ یہ لنچ نہیں تھا اور 350 لوگ نہیں تھے, اس میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ نہیں تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن انہوں نے جو باتیں کی اس میں کافی صداقت تھی اس باتوں میں. وہ جو ان کی گفتگو تھی, وہ گفتگو سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے 98% 99% جو کچھ کہا وہ صحیح کہا. ان کے جو تاجروں کے مسائل تھے یا جو صنعت کاروں کے مسائل تھے یا جو اس شہر پر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے مختلف طریقوں سے, اس میں تو وہ حقائق تھے. تو لوگوں نے قاسم سراج تیلی کی آواز سمجھ کر اس کو لبیک کہا, اور کیونکہ مسائل تو وہ موجود ہیں جو انہوں نے کہے تھے, لیکن بعد میں تردید آئی. تو سر کراچی چیمبر آف کامرس میں میجر جنرل سعید صاحب کو مدعو کیا تھا, رینجرز کے چیف تھے, اور ان کی اسپیچ میں ان کا بڑا فین ہوں. انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں کراچی کے تاجروں کو ایک میسج دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے, انہوں نے کہا خدا نہ کرے کہ پاکستان پہ جنگ مسلط ہو. اگر اللہ نہ کرے وہ وقت بھی آیا تو ہم کراچی کے تاجروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سراج صاحب کی موجودگی میں یہ بات ہوئی, تو میں سراج صاحب کو تو ایٹ لیسٹ سلیوٹ کرتا ہوں. اگر وہ یہ کرتے بات تو ایٹ لیسٹ اپنا انٹروڈکشن کراتے اور کہتے کہ میں سراج قاسم تیلی ہوں. انہوں نے ٹھیک باتیں کی, اور میرے خیال سے جو ارباب اختیار ہیں وہاں تک بھی یہ کلپ گئی ہے. جی ہاں بالکل گئی ہے, ہر جگہ گئی. چونکہ جب وہ ہمارے پاس آئی ہے اور ہم نے بھی اس پر تبصرے کیے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپنے چینلز پر, اپنے بہت سارے گروپس میں تبصرے ہوئے. جی ہاں کافی وہ اس پر میں نے کہا نا کافی تیزی سے وائرل ہوئی ہے. تو کراچی کے لوگ تو ویسے ہی سلوٹ کے قابل ہیں, جو لاک ڈاؤن میں تاجروں نے اور صنعت کاروں نے بہت سیکریفائس کیا, اور جس طرح سے نہ صرف کراچی بلکہ اہل پاکستان جہاں جہاں ان کی پہنچ تھی, جہاں جہاں وہ پہنچ سکتے تھے, لوگوں کو راشن پہنچایا, لوگوں کو ریلیف دیا. اور یہ نہیں, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں. سندھ میں سیلاب زدگان کا مسئلہ تھا, سیلاب کئی مرتبہ آ چکے ہیں, وہاں کراچی کے تاجروں, صنعت کاروں اور عام آدمی نے بھی بڑا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو کشمیر میں جو زلزلہ آیا اس میں بھی کراچی کے عوام بلا شبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. تو ابھی جو دوبارہ یہ کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے, اس میں کراچی کے تاجر اور صنعت کاروں کا کی کیا حکمت عملی ہے, وہ کیا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس سے نمٹا جائے؟ آج ابھی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کراچی چیمبر آف کامرس میں میٹنگ تھی ہمارے اسمال ٹریڈرز کی, اس میں ہم نے ریکویسٹ کی کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے کہ لاسٹ ٹائم جو کچھ بھی ہوا ایس او پیز تھی اس میں عمل ہوا نہیں ہوا, لوگوں کو بڑا فیس کرنا پڑا, اور اس سلسلے میں ہمارے تاجر برادری کے کچھ لوگ جو ہے وہ جیل کی سزا بھی ان کو, جیل بھی گئے, انہوں نے کچھ علماء کرام بھی گئے, مسجد کے امام بھی کچھ جیل گئے. پھر سراج قاسم تیلی صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے ہمارے تاجروں کا بازو بنے. انہوں نے
اس لاک ڈاؤن کو ود دا SOPs ایز کرایا کہ اس کو آسان طریقے سے اس کو کرنا چاہیے اور SOPs کو فالو کرنا چاہیے. آپ نے جو بات کی آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ سیکنڈ فیز جو یہ کورونا کی ہم سن رہے ہیں اور کیسز بھی رجسٹر ہو رہے ہیں, اس میں ارباب اختیار سے یہ کہوں گا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لیں. کراچی چیمبر آف کامرس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کراچی کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیجیے گا, اور کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. جیسے خان صاحب نے ابھی عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے, کاروبار بند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ٹائمنگز کر دی ہیں, وہ ان کی جو ہے وہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کووڈ. بٹ کراچی کا کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آلریڈی 8 مہینے بڑے برے سفر ہوئے ہیں. چھوٹا تاجر تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن قادوانی صاحب, جہاں چھوٹا تاجر متاثر ہوا, وہاں جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کو جو صنعت کو بڑا سپورٹ ملی اس میں, جب عمران خان صاحب نے انڈسٹریز کو کھولا تو اس کے بعد بڑے آرڈر آ گئے, اور آج 1 سال کے آرڈر جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کے موجود ہیں, اور فیکٹریز میں جگہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو سیمنٹ انڈسٹری ہے اس نے بھی ترقی کی ہے, اس کے لوگ بھی جو ہے وہ خوشحال ہے, اور وہ ہمارے پاس انڈسٹریز میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے مزید اس کو بڑھا سکیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور صنعت کاروں کے لیے جو پیکیج کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بجلی کے حوالے سے. سر یہ آپ کی جو باتیں تینوں باتیں ہیں یہ بالکل میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. ٹیکسٹائل انڈسٹری, سوری کووڈ, جو جتنا افیکٹ دنیا میں ہوا ہے کووڈ کا, اتنا برا افیکٹ پاکستان میں لکیلی الحمدللہ بائی دا گریس آف المائٹی اللہ نہیں ہوا. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اس میں انڈیا بہت بڑے اس سے گزر رہا ہے, اور بہت سارے کنٹریز گزر رہے ہیں. یورپ دوبارہ لاک ڈاؤن, UK میں, ہمارے کنٹری میں ایک تو یہ جو سیکنڈ فیز کی ویو اتنے تیزی اور پہلے بھی ہم نے کنٹرول کیا اور لوگوں کی مدد سے اور اللہ کی مہربانی سے, اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور بہت سارے سیکٹرز کو ایکسپورٹ کے آرڈرز ملے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آپ فون کر کے کہیں گے کہ مجھے یہ باہر کے کچھ میری انکوائری ہے, تو کہیں گے صاحب ہمیں 1 سال تک 8 مہینے تک ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کا آرڈر لے سکیں, وچ از اے ویری گڈ سائن. پلس جو فورن ریمیٹنس آ رہا ہے, ان کا جو روشنی اکاؤنٹ جو انہوں نے ایک عمران خان صاحب نے جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو لانچ کیا ہے, اس پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پلس یہ جو آپ نے بات کی کہ آگے کیا کہتے ہیں کہ پیکج دیا ہے عمران خان صاحب نے, میں بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں خان صاحب کے اس پیکج کو, کہ خان صاحب نے یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے, کسی اسٹیٹ نے, کسی گورنمنٹ نے یہ پیکج نہیں دیا. لیکن اس پیکج کو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے دیکھیے, میری اگر انڈسٹری ہے, میرا دور دور تک عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو دوست نہیں ہوں. اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں سارے دوست ہیں خان صاحب کے, ایسا نہیں ہے سر. یہ تو اپلیکیبل ہے, اس اسٹیٹمنٹ کی تردید کرتے ہیں. میں اس جو جنہوں نے کہا کہ دوستوں کا نوازا ہے, میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیے انڈسٹریلسٹ جتنا بھی ہے ہمارا, اگر ملک ایکسپورٹ کی طرف گامزن ہوگا, ایکسپورٹ کو ریلیف ملے گا, آپ کو پیکج ملے گا, اس میں انسینٹیوز ملیں گے, الیکٹریسٹی میں, گیس میں. آپ ڈھاکہ کا بنگلہ دیش کا کل کیا تھا, بنگلہ دیش کل ٹکے کی کیا پوزیشن تھی, آج آپ اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے ہو. آپ انشاءاللہ اس کو بیٹ کرو گے, آپ کے پڑوسی ملک کو بیٹ کرو گے اگر انسینٹیو ملے گا. اگر آپ کو بجلی وہی 18-20 روپے ملی, کیسے آپ بیٹ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سی پیک کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ملک جو ہے ترقی کی انشاءاللہ بہت اچھے انڈیکیٹرز اچھے ہیں سر. تو آپ اس گورنمنٹ سے مطمئن ہیں؟ میں تو اس گورنمنٹ سے مطمئن ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ 5 سال دیکھیں, نہیں تو آپ کسی اور کو ووٹ دے کے منتخب کر کے. سی پیک کے حوالے سے آپ تاجر کیا فرماتے ہیں؟ سی پیک دیکھیے, چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں. اس کے پاس کوئی اور چوائس شاید نہیں ہے. اس نے وہاں سے جو کراکرم ہائی وے سنگ یانگ سے جو روڈ اور ریلوے ٹریک آل دا وے ٹو گوادر اینڈ ایسٹرن یورپ, افغانستان اور ازبکستان اور بہت ساری, تو یہ تو اس کا ایک ہے. اور پاکستان میں جب وہ آئیں گے, ہمارا کمپٹیشن ہوگا,
ہم کام سیکھیں گے ان سے. وہ بڑا ڈیولپ کنٹری ہے. اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا, عام آدمی تک اس Definitely کے اثرات. ڈیفینیٹلی پہنچے گا. بٹ ہم کو سیکیور کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانی عوام کو کہ ان کو کوئی پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہ دیں. آئیں کس طرح سے اس طرح سے عرب کنٹریز میں ایگزیکٹلی ان کو پراپرٹی خریدنے کی ان اجازت کو آپ ایٹ لیسٹ سیکنڈ لائن پہ رکھیں. اور اگر جو بزنس کرنا چاہے تو اس میں جس طرح سے Definitely. یو اے ای میں 49 اور 51 ایگزیکٹلی اسی طرح ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے, لیکن اب اس تک ایسا ہے نہیں. اب یہ یا چائنا اس پر ایگری ہوگا, پالیسی میکرز چائنا اس پر ایگری ہوگا, آپ کیا سمجھ ہم تو رہے کہتے ہیں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. چائنا کو ایگری ہونا چاہیے, چائنا کو ایگری ہونا چاہیے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. آپ تو ایز اے لیکن چائنا پھر یہ بھی تو کہے گا کہ اس ملک میں آپ کے پاس 30 لاکھ افغانی ہیں, آپ کے پاس برمی ہیں, آپ کے پاس سری لنکن ہیں, آپ کے پاس بنگلہ دیشی ہیں. لیکن سر چائنا کی تو بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑی پاپولیشن ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ کے آ جائیں گے تو ہم مائنورٹی میں آ جائیں گے. تو اسی لیے بنگلہ دیش کے تو اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے افغانستان کے اتنے لوگ نہیں. کسی سیاستدان نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر چائنا آ گیا تو ہم پنچر لگانے کے لیے رہ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ترقی کی انہوں نے. ہمیں سیکھنے کا موقع ملے بالکل گا, ہمیں سیکھنے کا, ہماری یوتھ کو سے ہماری کرپشن ختم ہوگی, ہمارے کو سیکھنے کا موقع ملے گا. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ کنٹری ہے. اس وقت دنیا کی آلموسٹ ٹاپ آف دا لائن ایکسپورٹ ہے ان کی. بہت شکریہ قادری بہت صاحب. شکریہ, تھینک یو ویری مچ.